غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کے لیے کوششیں جاری۔ یوکرین کے پاس روس کے زیر کنٹرول علاقوں کو واپس لینے کی فوجی طاقت نہیں ہے، صدر زیلنسکی۔ چین اور بھارت کے اعلی عہدیداروں کی بیجنگ میں اہم ملاقات۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کے لیے ہونے والی تازہ ترین کوششوں نے فریقین کے درمیان کسی معاہدے کی امید پیدا کی ہے۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں رواں ہفتے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کا دور ہوا، جس میں امریکہ نے بھی حصہ لیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق فریقین کے درمیان مذاکرات سے باخبر سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کا مذاکرات پر اثر پڑا ہے۔ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا تھا کہ 20 جنوری کو امریکی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے سے قبل فریقین کے درمیان معاہدہ ہو جانا چاہیے، اور صدارت سنبھالنے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو ذمہ داروں کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حماس کے اعلیٰ عہدیدار نے منگل کو دعویٰ کیا تھا کہ مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے بدھ کو میڈیا بریفنگ کے دوران مجوزہ معاہدے پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں جتنا کم کہا جائے بہتر ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ یوکرین کے صدر نے بدھ کو ایک فرانسیسی اخبار کو بتایا ہے کہ ان کے ملک کے پاس روس کے زیر قبضہ علاقوں کو واپس لینے کی فوجی طاقت نہیں ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ یوکرین کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ روس کے زیر قبضہ کرائمیا اور مشرقی یوکرین کے علاقوں سے روسی فوج کو بے دخل کر سکے، جن پر روس نے 2014 میں قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن زیلنسکی نے واضح کیا کہ یوکرین کا آئین ان علاقوں سے دست بردار ہونے کی ممانعت کرتا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہم بین الاقوامی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ روسی صدر پوٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سفارتی دباؤ ڈالے۔ زیلنسکی بدھ کو برسلز پہنچے، جہاں انہوں نے نیٹو کے سربراہ مارک روٹے اور دیگر یورپی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ جب یوکرین روسی افواج کے خلاف اپنے دفاع کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ چین اور بھارت نے طویل عرصے سے جاری اپنے سرحدی تنازع کو کم کرنے کی جانب مزید پیش رفت کرتے ہوئے 5 سال میں پہلی بار بدھ کے روز باضابطہ مذاکرات کیے ہیں۔ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کی ملاقات دونوں ملکوں کی متنازع سرحد پر فوجی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک اہم معاہدہ طے پانے کے 2 ماہ بعد ہوئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں جانب کے عہدیداروں نے اس تنازع کے حل کے لیے کسی پیکج کے لیے کوشش کرنے پر اپنی آمادگی کی از سر نو تصدیق کی ہے۔ بھارتی اور چینی اعلیٰ عہدیداروں نے مغربی ہمالیائی سرحدی علاقے میں امن کو برقرار رکھنے اور معمول کے سرحدی انتظام کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ بھارت اور چین کے تعلقات 2020 کے بعد کشیدہ ہو گئے تھے، جب گلوان وادی میں ایک جھڑپ میں بھارت کے کم از کم 20 اور چین کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے ترکی اور لبنان کے شام کے 2 اہم ہمسایہ ممالک ہونے کے ناطے شام میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ لبنان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ غزہ میں پائیدار امن خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ میقاتی نے کہا کہ لبنان کو اسرائیلی حملے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اسرائیل کی طرف سے اب بھی فوجی کارروائیاں جاری ہیں، جو جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ شام کے علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی کو ختم کرے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ یونان کے کوسٹ گارڈز نے تارکین وطن کی تلاش کے لیے سمندر میں کیے جانے والا ریسکیو آپریشن ختم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ لاپتہ افراد کو اب مردہ تصور کیا جائے۔ یونان کے قریب 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی شب کشتی ڈوبنے کے واقعے میں ہلاک اور لاپتہ ہونے والے بیشتر تارکین وطن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ یونان میں پاکستان کے سفارت خانے سے جب اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ ریسکیو آپریشن روک دیا گیا ہے، کیونکہ اب سمندر میں موجود کسی شخص کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد کے حتمی اعداد و شمار تو سامنے نہیں آ سکے، البتہ زندہ بچ جانے والے افراد کے بیانات کی روشنی میں مرنے والوں کی تعداد 35 سے 40 تک ہو سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔